سبق نمبر 108 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 71 تا 82۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ قل آپ کہہ دیں اندعو کیا پکاریں ہم من دون اللہ اللہ کے سوا ما اسے جو لا ينفعنا نہ فائدہ دے سکے وہ ہمیں ولا یضرنا اور نہ نقصان پہنچا سکے وہ ہمیں ونرد اور کیا پلٹ جائیں ہم علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر بعد اذ بعد اس کے جب ہدان اللہ راہ دکھائی ہمیں اللہ نے کالذی اس کی مانند جو استہوت الشیاطین بھٹکا دیا اس کو شیطانوں نے فی الارض زمین میں حیران سرگرداں ہے لہو اس کے اصحاب ساتھی یدعونہ بلاتے ہوں اسے الی الہدی راستے کی طرف ائتنا چلے آؤ ہمارے پاس قل آپ کہہ دیں ان ہدی اللہ بلا شبہ ہدایت اللہ کی هو الہدی وہی تو ہدایت ہے وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم کہ ہم تابع فرمان رہیں لرب العالمین جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ پوری آیت آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو نہ فائدہ دے اور نہ نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہو، اس کی طرح جسے شیطانوں نے راہ بھلا کر بیابانوں میں حیران کر رکھا ہو، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ آپ کہہ دیں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع فرمان ہو کر رہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا قائم رکھو تم الصلاۃ نماز کو، واتقوہ اور ڈرتے رہو تم اس سے، وہوا اور وہ الذی وہی ذات ہے جو الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ پوری آیت اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے تم ڈرتے ہی رہو، وہی ہے جس کے ہاں تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا ہے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو بالحق ٹھیک طرح سے، ویوم اور جس دن یقول کہے گا وہ کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے الملک اختیار، یوم ینفخ جس دن پھونکا جائے گا فی الصور صور میں، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو، والشہادتی اور ظاہر کو، وہو الحکیم اور وہ حکمتوں والا ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ پوری آیت اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طرح سے پیدا کیا، اور وہ جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے اور اسی کا اختیار ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ تمام چھپے اور ظاہر معاملوں کو جاننے والا ہے اور وہ حکمتوں والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
وَإِذْ اور یاد کرو جب قال ابراہیم کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ آزرا اپنے باپ آزر کو اتتخذ کیا بناتا ہے تو اصنامً بتوں کو آلہۃً معبود انی اراکا بلا شبہ میں دیکھتا ہوں تجھے وقومکا اور تیری قوم کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ پوری آیت۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے پھرتے ہو، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُری ابراہیم دکھا دی ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض حکمرانی آسمانوں اور زمین کی وَلِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی حکمرانی دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فلما پھر جب جن اندھیرا کر دیا علیہ اس پر اللیل رات نے رآ دیکھا اس نے کوکبن ایک ستارہ قال بولا وہ ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افلا غائب ہو گیا وہ قال بولا وہ لا احب نہیں پسند کرتا میں الآفلین غائب ہونے والوں کو۔ پوری آیت۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما پھر جب رأى القمر دیکھا اس نے چاند کو بازغاً چمکتا ہوا قال کہا اس نے ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افل غائب ہو گیا وہ قال کہا اس نے لئن اگر لم نہ یہدینی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے لأکونن تو ضرور ہو جاؤں گا میں من القوم الضالین بھٹکنے والی قوم میں سے۔ پوری آیت۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فلما پھر جب رأى الشمس دیکھا اس نے سورج کو بازغتاً چمکدار قال کہا اس نے ہذا ربی یہ میرا رب ہے ہذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے فلما پھر جب افلت غائب ہو گیا وہ قال کہا اس نے یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں بریئن بیزار ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شریک بناتے ہو۔ پوری آیت۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکدار دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
انی بے شک میں نے وجہتو رخ کر لیا ہے وجہیہ اپنے چہرے کا للذی اس کی طرف جس نے فطر السماوات والارض بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حنیفاً سب سے یکسو ہو کر وما انا اور نہیں ہوں میں من المشرکین شریک ٹھہرانے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ بے شک میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ وحاجہ اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے قالا کہا اس نے اتحاجونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وقد ہدانی اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا ما ان سے جنہیں تشرکون شریک بناتے ہو تم بھی اس کا الا مگر ان یشاء کہ چاہے ربی میرا رب شیئن کچھ بھی وسیع احاطہ کر لیا ہے ربی میرے رب نے کل شیئن ہر چیز کا علم کے ساتھ افلا تتذکرون تو کیا تم سوچتے نہیں۔ پوری آیت۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم اللہ کی توحید میں مجھ سے جھگڑتے ہو اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا رب کچھ بھی چاہے میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے تو کیا تم سوچو گے نہیں۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَكَيْفَ اور کیوں کر اخاف ڈروں گا میں ما ان سے جنہیں اشرکتم تم شریک بناتے ہو ولا تخافون حالانکہ تم نہیں ڈرتے انکم کہ تم اشرکتم باللہ شریک بناتے ہو اللہ کے ما اسے جو لم ينزل نہیں اتاری گئی بھی اس کی علیکم تم پر سلطاناً کوئی دلیل فایو تو کون ہے الفریقین فریقین میں سے احق زیادہ حق میں بالامن امن کے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ پوری آیت۔ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک بناتے ہو حالانکہ تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی تو فریقین میں سے امن کے حق میں کون زیادہ ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ولم یلبسو اور نہیں ملایا انہوں نے ایمانہم اپنے ایمانوں کو بظلم ساتھ ظلم کے اولئک وہی لوگ لہم الامن انہی کے لیے ہے امن وہم اور وہی مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ پوری آیت۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں ظلم کو شامل نہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام کے 9ویں رکوع میں درج 12 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 71 قل اندعو من دون اللہ سے وامرنا لنسلم لرب العالمین تک فرمایا آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو نہ فائدہ دے اور نہ نقصان پہنچائے اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہو۔
یعنی مشرکوں کی خواہش پر ناممکن ہے کہ ایسی کسی بھی مخلوق کو ہم پکاریں جو دنیا آخرت میں پکارنے والوں کو جزا اور نہ پکارنے والوں کو سزا نہ دے سکے۔ بفضل خدا اتنی بڑی عقلی دلیل ہاتھ لگ جانے کے بعد کون مسلمان الٹے پاؤں واپس جہالت میں جائے گا؟ بقول مفسرین، مشرکین مکہ نے اپنے کچھ نو مسلم ساتھیوں کو باپ دادا کے دین کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جس کے بعد وہ نا امید ہو گئے۔ لفظ نردو کا معنی پلٹ جانا، پھر جانا، مرتد ہو جانا ہے۔ مطلب کسی کے پیچھے لگ کر عقیدہ بدل لینے والا مسلمان مرتد ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، اس کی طرح جسے شیطانوں نے راہ بھلا کر بیابانوں میں حیران کر رکھا ہو، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ یعنی جو مشرک ہم مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، ان کی اپنی مثال اس آدمی جیسی ہے دوران سفر بیابانوں میں جنات جسے راستہ بھلا دیں، پھر خود ہی آوازیں لگا کر اسے اپنے راستے پر بلانا شروع کر دیں تو بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، جائے تو جائے کدھر؟ اس بلاوے پر چل پڑنا اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے بھٹکنے والے کو اس کے اپنے مخلص ساتھی سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں، اس بلاوے پر چل پڑنا اس کی نجات کا باعث ہے، مگر وہ آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے اس بلاوے کو سمجھ نہ پا رہا ہو۔ خلاصہ یہ کہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے مشرک حیرانگی سے اپنے معبود بدلتے رہتے ہیں، وہ ایک معبود برحق کی طرف بلانے والوں کی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابن جریر ابن ابی حاتم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تفسیر فرمائی ہے۔ لفظ استہوت ہو کے معنی ہوا یعنی خواہشات کے ہیں، مطلب راہ حق سے بھٹک کر ہلاکت کے گڑھے میں وہی گرتا ہے شیاطین جسے خواہشات نفس کا قیدی بنا چھوڑے۔ آیت میں یہ وضاحت بھی ہے، اگر کسی مسلمان نے اقرار ایمان کے بعد کفار و مشرکین کی بات مان لی یا خواہش نفس کی پیروی کر لی تو یقیناً وہ شیاطین کے بلاوے پر چل کر ہلاک ہو گیا۔ آخر میں فرمایا، آپ کہہ دیں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع فرمان ہو کر رہیں۔ یعنی حق سچ کا عقیدہ صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا۔ آپ علیہ السلام، آپ کے اصحاب اور دیگر مسلمان اس عقیدے سے ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ لفظ لرب العالمین میں اشارہ دے دیا، توحید کا عقیدہ ہی عالمگیر ہے جو انسانوں سمیت کل مخلوقات کے حق میں نہایت مفید ہے۔ آیت نمبر 72، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے تم ڈرتے ہی رہو، وہی ہے جس کے ہاں تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی پختہ مسلمانوں کو بے دین اور مشرک لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے اور شبہات کے پیچھے پڑنے کی بجائے اللہ سے تعلق مضبوط بنانے پر توجہ دینا ہوگی، جس کا تقاضا نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب ہے۔ کون کس طرف لگا ہوا ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کر اچھے برے سب کرداروں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 73، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تک، فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طرح سے پیدا کیا، اور وہ جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی شرکیہ عقائد کے بالکل برعکس سب کو بے اختیار مان کر ایک خدا کے مختار کل ہونے کا عقیدہ درست ہونے کی یہ دلیل کیا کافی نہیں کہ بلا شرکت غیر ساری کائنات اکیلے اللہ نے بنائی، اسی کے حکم سے اب تک قائم ہے، ایک دن اسی کے حکم سے ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یہ سب کچھ اس کے کن کہنے سے ہوگا۔ آخر میں فرمایا اس کی بات سچی ہے اور اسی کا اختیار ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ تمام چھپے اور ظاہر معاملوں کو جاننے والا ہے اور وہ حکمتوں والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی قبر، حشر، حساب و کتاب اور جنت دوزخ کے متعلق جو عقیدے اللہ نے دیے وہ سب سچے ہیں۔ ایک سور پھونکنے کی دیر ہوگی، سب زندہ ہو کر دیکھ لیں گے۔ آج اگر کوئی کسی اور کے تصرف و اختیار کا قائل ہے یا بظاہر کسی کا چھوٹا موٹا اقتدار نظر آ رہا ہے، کل قیامت کے دن وہ بھی نہ ہوگا، سب محتاج ہوں گے، اکیلا اللہ بادشاہت کرتا دکھائی دے گا۔
جس کے علم میں وہ بھی ہے جو سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بھی جس سے ہر کوئی لا علم ہے۔ اس کی صفت حکیم کا تقاضا ہے کہ یہاں صرف تبلیغ کر کے سب کو ان کی مرضی پر آزاد چھوڑ دیا جائے، اور صفت خبیر کا تقاضا ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے سب کو ان کی کرتوتیں بتا کر جزا سزا دی جائے۔ آیت نمبر 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ سے انی اراک وقومک فی ضلال مبین تک فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے پھرتے ہو، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی موحد لوگوں کو چاہیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیں، اس کو مشعل راہ بنائیں کہ اپنے عقیدے پر سختی سے کار بند رہتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ کو علمی اور عقلی دلیلوں کے ساتھ کیسے لاجواب کیا اور حق بات کا برملا اظہار کیسے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام قرآن نے آزر ہی بتایا ہے، بعض علمی حلقے تارخ اور تارح بتاتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آزر ممکن ہے چچا ہو۔ وہ لوگ عموماً چچا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے تھے۔ یقیناً تاریخ کو قرآن پر فوقیت نہیں ہے۔ جن کا یہ موقف ہے ان کے نزدیک ممکن ہے دو نام ہوں، ایک حقیقی دوسرا عرفی، یا زمانہ گزرنے پر نام میں تبدیلی آ گئی ہو۔ دونوں طرف قوی حوالے ہیں۔ بہرکیف پوری قوم کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست ہی تھے، بلکہ سابقہ مذہبی کتابوں میں بت تراش اور بت فروش بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ پوری قوم بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کی پجاری بھی تھی۔ یہ اس قوم کا صرف اعتقادی یا عبادتی مسئلہ ہی نہ تھا، بلکہ اقتصادی، معاشی اور سیاسی نظام بھی اسی شرکیہ فلسفے سے بندھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ساتھ پوری قوم کو گمراہ قرار دیا تو اس آواز کو دبانے کے لیے ہر طبقہ جس میں بتوں کے مجاور اور اہم ریاستی مہرے سب شریک تھے حرکت میں آ گئے۔ آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی حکمرانی دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی قدرت کی وہ نشانیاں جو آسمانوں سے لے کر زمین کے نیچے تک قائم خدائی حکومت کی دلیل ہیں، جنہیں ہر کوئی عادی کانوں سے سنتا اور سرسری نگاہوں سے دیکھتا ہے، خصوصاً سائنسدان جو ان کی گہرائی تک پہنچنے کے دعوے دار ہیں، پھر بھی احکم الحاکمین کی حکومت کے قائل نہیں ہوتے۔ بحوالہ تفسیر کبیر، وہی نشانیاں بنظر معرفت و بصیرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی گئیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے ایک چٹان پر کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں سمیت عرش الہی اور سب سے نچلی زمین کا معائنہ کروایا گیا، یہاں تک کہ آپ نے جنت میں اپنا محل بھی دیکھ لیا۔ یوں آپ کا یقین پختہ ہو گیا، یعنی علم الیقین عین الیقین بلکہ حق الیقین میں بدل گیا۔ آیت نمبر 76۔ فلما جن علیہ اللیل سے قال لا احب الآفلین تک فرمایا، پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے ساتھ پیش آنے والے کچھ واقعات سے متاثر بھی تھے اور حیران بھی۔ بقول مفسرین انہیں یہ جستجو رہتی کہ ایسے واقعات رونما کرنے والا آخر ہے کون۔ ان کی یہ جستجو من جانب اللہ تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں اس طرح فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی سمجھ عطا کر رکھی تھی۔ مفسرین متفق ہیں کہ یہ بلوغت سے پہلے کا زمانہ تھا، چنانچہ ہوش سنبھالتے ہی عادتاً روزانہ سورج، چاند، ستارے دیکھتے اور قوم کو ان کی پرستش کرتا بھی دیکھتے۔ ایک رات عادت سے ہٹ کر غور و فکر کی آنکھ سے اس طرف متوجہ ہوئے تو اچانک دل میں خیال ابھر آیا، غالباً مشتری یا زہرہ ستارے کو دیکھ کر قوم کو غلط ثابت کرنے کی غرض سے ان کے سامنے انہی کی زبان میں ستارے کو پہلے اپنا رب کہا، پھر غروب ہو جانے پر انکار کر کے وضاحت پیش کر دی کہ رب وہ نہیں جس کی حالت ایک جیسی نہ رہے اور گزرتے زمانے کے ساتھ اس میں بدلاؤ یا زوال واقع ہو جائے۔
چونکہ تمام سیارے غلاموں کی طرح اپنے اپنے مدار میں معمور ایک حاکم کی نشاندہی کرتے نظر آتے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقی رب کی طرف جستجو بڑھتی چلی گئی۔ بعضوں نے کہا، قوم کو سنانے کی بجائے خود سے مخاطب ہو کر بولے، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ یا یہ کہ بالفرض اگر یہ میرا رب ہے تو غائب کیوں ہوا؟ گفتگو میں بعض دفعہ لفظوں کی بجائے صرف لہجوں سے مفہوم واضح کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ بھی انکاری تھا، ایسا ہرگز نہ تھا کہ وہ ستارے کو واقعی رب کہہ رہے ہوں۔ آیت نمبر 77 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا سے لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تک فرمایا، پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی نسبت چاند کو زیادہ روشن دیکھ کر کہا، نظام کائنات کو چلانے والا حاکم کہیں یہ نہ ہو۔ مگر جب چاند بھی اپنے وقت پر غائب ہو گیا تو اب کی بار کھل کر کہہ دیا کہ حقیقی رب کوئی اور ہے، جس کی طرف رجوع اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور توفیق بھی طلب ہدایت اور ترک گمراہی کی نیت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 78 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً سے انی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تک فرمایا، پھر جب اس نے سورج کو چمکدار دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر سورج کو دیکھا کہ وہ چمک دمک میں تمام ستاروں سیاروں سے بڑا ہے۔ یہ تاثر چھوڑا کہ اگر ان میں سے کوئی رب ہوتا تو بڑے کا حق سب سے زیادہ ہے، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو وہی درجہ دینا بھی تو غلط ہے۔ لفظ ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے کا جملہ بتا رہا ہے مشرکوں نے اگر کسی کو اللہ کا شریک بنانا ہی ہے تو تمام ستاروں سیاروں بتوں بزرگوں دریاؤں درختوں جانوروں اور پتھروں میں سے جس کا وجود اور رتبہ سب سے بڑا ہو صرف اسی تک محدود رہیں، اس کے ہوتے ہوئے اسی کی جنس کے چھوٹے چھوٹے کئی معبود بنا لینا بھی تو اس بڑے کی حق تلفی اور توہین ہے۔ مگر مشرکوں کی عقل شرک میں بھی ماری گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اس معبود برحق کی بشارت تھی جس کا حکم سورج پر بھی ویسے ہی چلتا دکھائی دے رہا تھا جیسے چاند اور باقی سیاروں ستاروں پر، اس لیے سورج کے بھی رب ہونے کی تردید کر کے قوم سے برملا کہہ دیا، میں تمہارے بنائے گئے شریکوں کو رب کا درجہ دینے کی بجائے ان سے اعلان برات کرتا ہوں۔ آیت نمبر 79 انی وجہت سے وما انا من المشرکین تک فرمایا، بے شک میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست ستارہ پرست اور بادشاہ پرست قوم کے سامنے علی الاعلان کہہ دیا کہ میں خدا پرست ہوں اور میں اسی کا ہو کر رہوں گا، اسی کی ہر بات مانوں گا جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اور شرک سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آیت نمبر 80 وحاجہ قومہ سے افلا تتذکرون تک فرمایا، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا کیا تم اللہ کی توحید میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ بھی چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو کیا تم سوچو گے نہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا شرک کی تردید کر کے توحید کا اعلان کرنا قوم پر سخت گراں گزرا۔ قوم پہل اپنے خود ساختہ شریکوں سے دھمکانے لگی، پھر نمرود کا ڈر سنانے لگی۔ بقول مفسرین قوم کے پاس دلائل کا توڑ نہ تھا، اس لیے کبھی کہتے یہ بت تیرا نقصان کر دیں گے، تجھے اپاہج بنا دیں گے، جلا کے رکھ دیں گے، کبھی کہتے بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ مار ڈالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں صاف صاف کہہ دیا میرے دل میں کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں، ان حالات میں اگر مجھے کچھ ہوا بھی تو وہ اکیلے اللہ کے چاہنے سے ہوگا، کیونکہ کس کو کس حال میں رکھنا بہتر ہے یہ وہی رب جانتا ہے جس کا علم بہت وسیع ہے۔ یہی اصل ایمان و ہدایت ہے جس پر مجھے قائم رہنا ہے، نہ جانے مشرک لوگ ہوش میں کب آئیں گے۔
آیت نمبر 81 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ سے إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تک فرمایا، اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک بناتے ہو، حالانکہ تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جن کی تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری گئی۔ تو فریقین میں سے امن کے حق میں زیادہ کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مشرک قوم کو کہنا تھا، ڈرنا مجھے نہیں بلکہ تمہیں چاہیے، غلطی پر تم ہو، تم اللہ کی حق تلفی کر کے بغیر دلیل کے اس کے اختیارات کو اس کی مخلوق میں بانٹ رہے ہو۔ فریقین میں سے اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہنا تمہارا غلط ہے، جبکہ میرا ٹھیک ہے۔ حق کی حمایت کرنے سے نہیں بلکہ حق تلفی کی حمایت کرنے سے سلامتی داؤ پر لگتی ہے۔ اہل علم بتائیں، اس اعتبار سے دنیا آخرت میں امن و سکون اور بے خوفی کے مستحق موحدین ہوئے یا مشرکین؟ آیت نمبر 82 الذین آمنوا سے وہم مہتدون تک فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں ظلم کو شامل نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا، اس کے بعد شرک کو کبھی ساتھ نہ ملایا، امن و سلامتی اور ہدایت انہی کا مقدر بنے گی۔ بقول مفسرین، آپ علیہ السلام نے خود بتایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے سوال کیا تھا، بتاؤ اخروی سزا سے کون محفوظ و مامون ہوگا؟ قوم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود جواب دے دیا۔ بعضوں کے نزدیک مشرکوں کی خاموشی پر اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ایمان کے ساتھ شرک نہ ملانے والا ہی امن پائے گا اور ہدایت یافتہ بھی وہی شمار ہوگا۔ آیت میں اس احتمال کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں اور شرک بھی نہیں چھوڑتے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 106 کا ترجمہ ہے، اور اکثر ان کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک کرنے والے بھی ہیں۔ ابن جریر و ابن منذر نے ضحاک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ اپنے تلبیہ میں شرک کرتے ہوئے کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ ترجمہ، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں مگر وہ جسے تو نے شریک بنا لیا، تو اس کا بھی مالک ہے، اور جس کا وہ مالک ہے تو اس کا بھی مالک ہے۔ اس قسم کا شرک ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔